الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ایک خاص مقصد سے پیدا کیا ہے. اس دنیا کی پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں اپنی زندگی کو گزار دے. بنیادی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے کاموں کی، بہت ساری چیزوں کی انسانی زندگی میں ضرورتیں محسوس ہوتی ہے. چنانچہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان ضرورتوں کا علم بھی ہونا ضروری ہے. انسان جب دنیا میں پہلی مرتبہ آیا ہے، سب سے پہلے اللہ نے انسان کو کھیتی باڑی سکھائی تاکہ پیٹ بھرنے کا مسئلہ حل ہو سکے. دوسرے درجے میں دنیا میں انسان نے کنسٹرکشن سیکھا، تعمیرات کو سیکھا تاکہ اچھا سا گھر بنائے اور رہنے کا مسئلہ حل کر سکے. اور تیسرے درجے میں لوگوں نے کاریگری کو سیکھا، مختلف قسم کے میٹیریل سے مختلف قسم کی چیزوں کو بنانے کا فن لوگوں کو سکھایا گیا. یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا گیا تاکہ انسان دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزارے اور کسی کا محتاج بنے بغیر زندگی گزارے، اور زندگی کے اندر سکون ہو، آرام ہو، اور چین و سکون اس وجہ سے ہو تاکہ آدمی اللہ کی عبادت کر سکے. جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، سارے انبیاء کرام کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے تھے اور دنیا میں آنے کے، پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کی تعلیم دیتے تھے. امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: انما بعثت معلما، کہ میں دنیا کو علم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد علم حاصل کرنا ہے تاکہ آدمی صحیح علم کے نتیجے میں صحیح عمل کر سکے. علم صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا تو مقصد پورا ہوگا. علم اگر بگڑے گا تو اعمال بگڑیں گے، اعمال اگر بگڑیں گے تو پھر مقصد میں آدمی کورا رہ جائے گا. تو نبی کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد علم پھیلانا بھی ہے. علم سے ہدایتیں پھیلتی ہے، علم سے تعلیم، معلومات عام ہوتی ہے، علم سے انسان کے اندر ادب آتا ہے، سلیقہ آتا ہے، تہذیب آتی ہے. علم سے انسان کے اخلاق بنتے ہیں، علم سے انسان کا کردار بنتا ہے.
علم سے انسان کو کردار کی بلندی، اخلاق کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی نے امت کو علم دیا، اور اللہ کی عبادت کرنے کا ایک ذریعہ علم کی خدمت بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی علم کی خدمت کو اپنا پیشہ بناتا ہے، اپنی زندگی کی مصروفیات کو، اپنے زندگی کے لیل و نہار کو، اپنے زندگی کے رات دن کو اگر کوئی آدمی علم کی خدمت میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کو سکھانے میں اپنی زندگی کو کھپاتا ہے، تو گویا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے منشے کو پورا کرنا شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا یہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہونے کی علامت ہے۔ سیکھنے والے بھی سب سے اچھے انسان، سکھانے والے بھی سب سے اچھے انسان، پڑھنے والے بھی سب سے اچھے انسان، پڑھانے والے بھی سب سے اچھے انسان، کیونکہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علوم کا مرکز بنایا۔ دنیا میں جتنے علوم ہیں یہ سارے علوم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ سارے علوم کا چشمہ قرآن مجید ہی سے پھوٹ کر نکلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کی ڈیوٹی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی کا کام لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنانا، ویزکیہم لوگوں کے عقائد کو درست کرنا، لوگوں کے کردار کو بنانا، لوگوں کو اخلاق کی پاکیزگی کی نشاندہی کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا، حکمت سکھانا، دانش مندی سکھانا۔ یہ نبی کے دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ چنانچہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، تب سے لے کر قیامت تک کے لیے دنیا میں انسانوں کے سیکھنے سکھانے کا رواج چل پڑا ہے، چلتا رہے گا، چل رہا ہے۔ دنیا میں کوئی زمانہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرے گی جب دنیا کے اندر سیکھنے سکھانے کا نظام ختم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آنے کے بعد اللہ کے نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے انسانیت کو، دنیا کو وہ سب کچھ دیا جو نبی کے آنے سے پہلے دنیا جن چیزوں سے کوری تھی، دنیا جن اخلاق کی بلندیوں سے خالی تھی، نبی کے آنے کے بعد نبی کے علم اور تربیت کے نتیجے میں، نبی کے بعثت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خانہ پوری فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نبی بنائے گئے تو آپ نے مکہ کے اندر الگ الگ جگہوں پر مکتب قائم کیے، جہاں پر آپ لوگوں کو ایمان سکھاتے تھے، عقائد سکھاتے تھے، علم سکھاتے تھے، قرآن کی تعلیم انہیں دی جاتی تھی، دنیا میں زندگی گزارنے کے طور طریقے انہیں بتائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، اس کے سامنے کی کھلی جگہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے اور آنے والوں کو پڑھاتے تھے۔ مکہ کے کافروں نے جب دیکھا کہ سیدنا ابو بکر سے پڑھنے والے، سیکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے اس کو بند کرا دیا۔ ابن الدغنہ نامی ایک کافر تھا، اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے، آپ آ کر میرے گھر میں پڑھائیے لوگوں کو۔ وہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، لوگوں کو قرآن اور تعلیم بھی دیتے تھے۔
پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو بکر نے ابن الدغنہ سے تعلق ختم کر لیا۔ اس کے بعد اپنی جگہ پر انہوں نے لوگوں کو قرآن کا علم دینا سکھایا، قرآن کا علم دینا شروع کیا۔ اس جگہ کو مسجد ابو بکر کہتے ہیں۔ اسی زمانے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے، مگر ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب مسلمان بن چکی تھی۔ فاطمہ کے گھر کے اندر مدرسہ چلتا تھا، ایک مکتب چلتا تھا، جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، اور جہاں کے ٹیچر حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے مکہ کے اندر ایک چھوٹا سا مکتب قائم کیا حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جسے مکتب دار ارقم کہا جاتا ہے۔ حضرت ارقم کے گھر کے اندر اللہ کے نبی لوگوں کو وہاں ایمان سکھاتے تھے، وہاں لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، علم دیتے تھے۔ کیوں سکھاتے تھے؟ اس وجہ سے سکھاتے تھے کہ دنیا کے اندر انسان کو کمال اسی وقت نصیب ہوگا جب انسان کے اندر انسانیت آئے گی، انسان کے اندر ہمدردی کا مادہ آئے گا، انسان کے اندر خودداری آئے گی، استغنا آئے گا، آدمی اللہ تعالیٰ سے لینے والا بنے گا، بندوں کے سامنے بھکاریوں کے جیسا ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ انسان میں جب جہالت ختم ہوگی، علم آئے گا، تب جا کر انسان میں انسانیت کے کمالات پیدا ہوں گے، اور انسان انسانیت کی معراج تک پہنچے گا۔ اس کے لیے علم کے بغیر کوئی کام دنیا میں آسان نہیں ہو سکتا، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ اسی لیے نبی لوگوں کو علم دیتے تھے۔ جب مکہ کے اندر مسلمانوں پر دائرہ تنگ ہوتا گیا، مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ چند مرد اور چند عورتیں تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مکہ کے کافروں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ حبشہ گئے ہیں، حبشہ کا مطلب آج کے زمانے کا ایتھوپیا، افریقن کنٹری ہے، افریقی ملک ہے، جو جدہ کے بعد جو سمندر لگتا ہے، سمندر کے اس کنارے پر یہ ملک آباد ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس ملک کو حبشہ کہا جاتا تھا، جو آج کل ایتھوپیا کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کے بادشاہ ہوتے تھے نجاشی، جو پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی جو پاکیزگی باقی رہ گئی تھی دنیا میں، اس کو حضرت نجاشی فالو کرتے تھے۔ ویسے اس زمانے کے اندر عیسائی مذہب کے بھی کئی ٹکڑے بن گئے تھے، اور لوگوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنی اپنی طرف سے اس مذہب میں بہت ساری چیزوں کی ملاوٹ کر دی تھی، اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے مذہب کے اینگل سے ختم کر دیا تھا، مذہب کے دائرے سے انہوں نے چیزوں کو نکال دیا تھا۔ لیکن حضرت نجاشی کے پاس صحیح علم تھا۔ اللہ کے نبی نے مشورہ دیا کہ وہاں چلے جاؤ، کیونکہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے ہیں۔ جب تمہاری تعلیمات کے بارے میں وہ سنیں گے تو ان کے دل میں تمہارے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمدردی ضرور ہوگی، کیونکہ کہاوت مشہور ہے، فطرت ہے، المیل یمیل الی جنسہ، کہ انسان اپنے اصل کی طرف مائل ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ حبشہ چلے گئے، ایتھوپیا چلے گئے۔ یہاں مکہ کے کافروں کو جیسا ہی پتہ چلا تو انہوں نے ایک ٹیم بنائی، اور اس ٹیم کا لیڈر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بنایا، جو اس وقت تک نہ حضرت بنے تھے، نہ ابو سفیان، نہ رضی اللہ عنہ بنے تھے۔ وہ تو بعد میں مسلمان بنے مدینہ میں جا کر، لیکن اس وقت تک وہ مکہ کے کافروں کے بڑے سردار تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ ابو سفیان نجاشی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، ہمارے حوالے کر دو، یہ لوگ ہمارے پاس سے بھاگ کر آئے ہوئے ہیں۔ نجاشی نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی وہ کون لوگ ہیں، ذرا بلاؤ تو صحیح، کیا مسئلہ ہے ان کا، بات تو کرے ان سے۔ چنانچہ جب نجاشی کے دربار میں حاضری ہوئی ان صحابہ کی،
ابو سفیان نے ان صحابہ کے بارے میں الزامات لگائے اور ایسی ایسی غلط سلط باتیں کہی جن باتوں سے ابو سفیان یہ چاہتے تھے کہ نجاشی کی ہمدردی ہمیں مل جائے اور کسی طریقے سے لے دے کر نجاشی ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے ابو سفیان کی باتوں کو سنا۔ اس کے بعد یہ جو چھوٹی سی جماعت تھی مسلمانوں کی، جس جماعت کے امیر اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، نجاشی نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جس نبی کو مانتے ہو ان کی تعلیمات کیا ہے، وہ کس قسم کی تعلیم تمہیں دیتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں ایک تقریر کی۔ انہوں نے تقریر کے اندر اسلام کے عقائد کی پاکیزگی، اسلامی تعلیمات کے اندر آداب اور اخلاق کی بلندی کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ، اس نبی کے آنے سے پہلے ہم لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہم لوگوں میں کا طاقتور آدمی کمزور آدمی کو کھا جاتا تھا، ظلم کرتا تھا اس پر۔ ہم میں سے جب کبھی کسی کی بیوی کا، کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا تو اس کی بیوی کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، اور ہم لوگوں میں جہالت کا عالم یہ تھا کہ ہم لوگ کپڑے اتار کر مادر ذات برہنہ ہو کر پورے ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے تھے، عبادت کرتے تھے ننگے ہو کر۔ ہم لوگ جوا کھیلتے تھے، ہم لوگ شراب پیتے تھے، اور چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر ہم لوگوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے قبیلوں میں جھگڑے ہوتے تھے، تو کبھی کبھی 100 سال تک جھگڑے چلتے تھے۔ اور ہم میں کا کوئی باپ جب مرتا تو اپنے بیٹے کو بلا کر یہ نصیحت کرتا، یہ وصیت کرتا کہ دیکھو فلاں خاندان سے فلاں مسئلے میں ہمارا جھگڑا ہے، اگر تم میرے حلالی بیٹے ہو، اگر تم میرا خون ہو تو میرے مرنے کے بعد اس جھگڑے کو جاری رکھنا۔ بادشاہ، اس قسم کی جہالت ہماری زندگیوں میں تھی۔ یہ نبی آئے، اچھا ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، ہم ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس قسم کے عقائد کی گندگی میں ہم پڑے ہوئے تھے۔ یہ نبی آئے، انہوں نے آ کر ہمیں سمجھایا کہ اللہ صرف ایک ہے، عبادت اور بندگی صرف ایک کی جائے گی، سب کی نہیں کی جائے گی۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیٹی انسان کے لیے عزت کا، چین و سکون کا سامان ہے، بیٹی کو گلے لگا کر رکھنا چاہیے، زندہ دفن نہیں کرنا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو شوہر کے مرنے سے عورت اچھوت نہیں بنتی، بلکہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے۔ الساعی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو انسان بیوہ عورت کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے برابر ثواب پاتا ہے۔ ہم یتیموں کا مال ہڑپ لیتے تھے، نبی نے فرمایا کہ جو انسان دنیا میں یتیموں کی مدد کرے گا کل جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ شراب نہیں پینا، دھوکہ نہیں دینا، جوا نہیں کھیلنا، کسی کا قتل نہیں کرنا، کسی سے جھگڑا نہیں۔ انہوں نے محبتوں کے عام ہونے کی تعلیم ہمیں سکھائی۔ بادشاہ وہ ساری باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ختم ہو گئی اور اسلام کی آفاقی تعلیمات کا ایک آفاقی تعارف نجاشی بادشاہ کے سامنے آ گیا، تو بادشاہ جھکا، ایک چھوٹے سے تنکے کو اٹھایا اور اٹھا کر ابو سفیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام جن تعلیمات کو لے کر آئے تھے ان تعلیمات کو اگر ایک جگہ پر رکھ دیا جائے اور انہوں نے جس نبی کی تعلیمات کا، جس آخری نبی پیغمبر محمد کی تعلیمات کا تذکرہ کیا، اگر ان تعلیمات کو سامنے رکھ دیا جائے تو دونوں کی تعلیمات میں اس تنکے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں۔ یعنی گویا بادشاہ نے تسلیم کیا کہ یہ جو نبی جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ مکہ میں ظاہر ہوئے ہیں اور اپنے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی یہ تعلیمات ہے، تو یہ تعلیمات 100% صحیح تعلیمات ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ابو سفیان سے کہا کہ معاف کرنا، ہم تمہیں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ ابو سفیان کو وہاں سے نامراد لوٹنا پڑا۔ تو
تو یہ جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی آفاقی تعلیمات کا ایک اجماعی تعارف کروایا تھا، اور اسلام کے اندر عقائد کی درستگی، آداب اور اخلاق کی پاکیزگی جو تھی کھری کھری، اس کو جب حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے سامنے رکھا تو بادشاہ نے تسلیم کر لیا۔ یہ کس مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے؟ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو مسجد تھی وہاں کے سیکھے ہوئے تھے۔ یہ فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ وہاں کے پڑھے ہوئے تھے، اور یہ حضرت ارقم بن ارقم کے مکان دار ارقم کا جو مکتب تھا وہاں کی یہ تعلیمات تھی جس کا آفاقی تعارف حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے مکہ میں رہتے ہوئے مدینہ کے اندر ایسے 2-3 ٹیوشن سینٹر قائم فرما دیے مدینہ میں، جسے مکتب کہا جاتا ہے، اور جہاں کے سب سے پہلے معلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے جیسا جیسا فتوحات بڑھتی گئی، چند صحابہ کو آپ معلم بنا کر ویسا ویسا وہاں پر بھیجتے۔ ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینا، اخلاق کی تعلیم دینا، انسانوں کو صحیح معنی میں انسان بنانا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان صحیح معنی میں مکتب اور مدرسے کی تعلیم کے بغیر انسان نہیں بن سکتا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے دور کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر الگ الگ علاقوں میں جماعتیں بنا کر بھیجی، کیا سکھانے کے لیے؟ وہ جو صحابہ کرام کی جماعتیں جاتی تھی، 2 قسم کی جماعتیں تھی۔ ایک جماعتیں وہ تھی جن کا کام تلوار کے ذریعے سے اللہ کے دین کے نظام کو قائم کر دینا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ جماعتیں جاتی تھی، اور دوسری جماعتیں لوگوں کو عقائد کی درستگی، لوگوں کو آداب اور اخلاق اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات، سنن اور مستحبات سکھانے کے لیے جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 70 حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ یعنی سامنے والوں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں آپ دین سکھانے والوں کو بھیجیے۔ اللہ کے نبی نے ایک بڑی جماعت کو بھیجا تو ان لوگوں نے وہاں جا کر دھوکے سے ان صحابہ کرام کو قتل کر دیا، جن میں 70 صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اسلامی سلطنت کے استحکام کا زمانہ، اسلام کی سرحدوں کے آئے دن طلوع ہونے والے سورج کو سرحدوں کے بڑھنے کے اور رقبے کے احاطے کے پھیلنے کا دیدار کروانے والا زمانہ۔ جب یہ اسلام کی فتوحات بڑھنے لگی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہر علاقے کے اندر مکاتب قائم کیے، اور اس زمانے کے اندر مکاتب مسجدوں میں قائم ہوتے تھے، لوگوں کو مسجدوں کے اندر تعلیم دی جاتی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے مکتب کے اندر صرف قرآن کی تعلیم ہی نہ سیکھے، مکاتب میں بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اشعار یاد دلائے جاتے تھے تاکہ بچوں کی زبان اچھی ہو، مدر ٹنگ کے اندر ان کو کمال حاصل ہو، اور مکتب کے بچوں کو گھڑ سواری سکھائی جاتی، جنگوں کی مہارتیں سکھائی جاتی، تیر اندازی سکھائی جاتی، بچوں کو دوڑنا سکھایا جاتا، رننگ کے مقابلے کروائے جاتے، گھڑ سواری کے مقابلے کروائے جاتے، تیراکی سکھائی جاتی کہ اگر کبھی آپ کو پانی سے سامنا کرنا پڑے تو پانی کے سامنے اپنی جان کو قربان نہیں کرنا، بلکہ پانی میں کود کر تیر کر اس کو چیر کے نکل جانا۔ مکتب کے بچوں کو مسجد کے اندر یہ تعلیم سکھائی جاتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ آئندہ چل کر مکاتب میں ہم لوگوں کو فن بھی سکھائیں گے، ہنر سکھائیں گے، تاکہ یہاں پڑھ کر جہاں بچہ ایک طرف دینی تعلیم، دینی اخلاق، ایک اچھا انسان بن سکے گا، وہیں پر ایک اچھا ٹریڈر بن سکے، وہیں پر ایک اچھا لیبر بن سکے،
وہیں پر ایک اچھا بزنس مین بن سکے، وہیں پر ایک اچھا فارمر بن سکے، وہیں پر ایک اچھا فوجی آفسر بن سکے، اور وہیں پر ایک اچھا رول ماڈل لیڈر بن سکے۔ لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اب اسلام کی سرحدیں بہت دور دور تک تھی۔ مساجد کے اندر درس ہوتے، ایک ایک جید عالم مسجد میں بیٹھتے اور لوگوں کو حدیث کا علم سکھاتے، قرآن کا علم سکھاتے، فقہ کا علم سکھاتے، زندگی کے آداب ان کو سکھائے جاتے، اخلاق، طور طریقے زندگی گزارنے کے انہیں بتائے جاتے۔ اسلام کی تاریخ میں 250 سال کا عرصہ ایسا گزرا جس میں مسلمان فارغ وقت میں مسجدوں میں آ کر مسجدوں میں جو لیکچر ہوتے، جو درس چلتے، اس میں بیٹھ کر سیکھتے تھے۔ اسلامی تاریخ کے اندر سن 3 صدی ہجری کے اندر 245 ہجری میں سب سے پہلے 2 بہنوں نے اسلامی تاریخ کے اندر مدرسے کا کانسیپٹ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے مسجدوں کے اندر تعلیم دی جاتی تھی۔ ان 2 بہنوں نے مراکش کے موراکو کے علاقے اندر، جسے آج مغربی علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک بہن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ فہری نے اپنے پیسوں سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ آنے والوں کے لیے کلاس رومز اور ریزیڈنشیل رومز بنائے، اور اس کے اندر ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، رہائش کا انتظام کیا، بورڈنگ کا انتظام کیا، اکاموڈیشن کا ان کے لیے انتظام کیا۔ یہ سب سے پہلی یونیورسٹی جو روئے زمین کے اوپر قائم کی گئی۔ اس سے پہلے لوگ چلتے پھرتے پڑھتے تھے۔ یہ پہلی یونیورسٹی تھی جہاں پر لوگ باضابطہ رہ کر پڑھنے کے لیے آئے، جامعہ قروین کے نام سے۔ آج بھی وہ یونیورسٹی قائم ہے۔ 12 1250 سال گزر گئے، آج بھی وہ یونیورسٹی موجود ہے۔ پھر اپنی بہن کو دیکھ کر انہی کی بہن نے، جن کا نام مریم تھا، مریم فہری نے اسی سال انہوں نے بھی اپنے پیسوں سے الگ ایک مدرسہ قائم کیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کے اندر سب سے پہلے قائم ہونے والے مدرسے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آیا جب بغداد کے اندر الپ ارسلان بادشاہ کی حکومت تھی، اور اس بادشاہ کے وزیر پرائم منسٹر ہوتے تھے نظام الملک طوسی۔ ایک دفعہ نظام الملک طوسی کی وزارت کے اندر بچے مسجد میں جمع ہوتے، علماء کے لیکچر کو سنتے۔ ایک دفعہ بادشاہ وہاں آیا، بچوں نے بادشاہ کو نہ سلام کیا نہ بادشاہ کو دعا دی۔ اس زمانے میں لوگ بادشاہ کو سلام کرتے اور ان کے رسپیکٹ میں بادشاہ کے لیے دعائیں دی جاتی تھی، اید اللہ ملکہ بول کر، اللہ تعالیٰ بادشاہ کی حکومت میں اور برکت دے اور بادشاہ کے پاور کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور مضبوط کرے، یہ دعائیں دی جاتی تھی۔ الپ ارسلان بڑا مشہور بادشاہ، تاریخ اسلام کا بڑا فاتح بادشاہ، وہ آیا، کوئی رسپیکٹ نہیں ملتی اس کو مدرسے مسجد کے مکتب کے بچوں سے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم سے شکایت کی، نظام الملک طوسی سے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ بچے نہ مجھے سلام کرتے ہیں اور نہ میرے لیے دعا دیتے ہیں۔ تو نظام الملک طوسی نے کہا کہ بادشاہ، یہ بچے یہ ایسی مخلوق ہے جن کو یا تو زمین کے نیچے کی چیزوں سے تعلق ہے یا آسمان کے اوپر کی چیزوں سے، یہ دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑتے۔ بادشاہ کی بادشاہت، بادشاہ کا روب اور دبدبا ان بچوں کو متاثر نہیں کر سکتا۔ یہ تو صبح سے شام تک صرف مذہب 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 کرتے ہیں۔ دین اور اسلام کی بنیادی بیسک تعلیمات کو سیکھنا سکھانا ان بچوں کا مقصد ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ یہ بچے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اور نبی نے فرمایا کہ جب یہ بچے اپنے گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور ان بچوں کے لیے بلوں کی چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں تک ان بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ جب مکتب کے بچوں کے بارے میں بادشاہ نے سنا تو بادشاہ کا دل نرم پڑ گیا۔ نظام الملک طوسی جو خود بھی جید عالم تھے، علم دوست انسان تھے، انہوں نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، فوری ہتھوڑا مارنا چاہیے۔
انہوں نے بادشاہ سے اجازت لے لی کہ بادشاہ اگر آپ چاہیں تو ان بچوں کے لیے مدرسہ قائم کر دیا جائے. یہ بچے بیچارے آتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر سیکھ کر چلے جاتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں گے تو ان کے لیے میں مدرسہ قائم کروں گا. بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ بچے دور دور سے آئیں گے, یہیں رہیں گے, یہیں ان کے کھانے کا انتظام آپ اپنی حکومت کی جانب سے کر دیں. بادشاہ گئے, جا کر اپنی بیوی کے سامنے انہوں نے مشورہ کیا. بیوی نے کہا کہ اس سے ہمیں کیا ملے گا, ہماری حکومت کا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو بادشاہ نے نظام الملک طوسی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ ایک دفعہ میری بیوی سے بات کر لیں. بادشاہ کی بیوی مہارانی نے کہا کہ بچے پڑھیں گے, ہم ان کے اوپر خرچہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا, خرچہ کتنا آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ سال کے 4000 اشرفیاں, اس زمانے کی کرنسی, یہ خرچہ ہوگا. تو بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ ہمارا کیا فائدہ ہوگا, اس کے بدلے میں اگر ہم فوجیوں پر یہ پیسہ خرچ کریں گے تو فوج ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرے گی, دشمن آئے گا تو لڑ کر دشمن کو بھگائے گی اور ہماری بادشاہت سلامت رہے گی. تو نظام الملک طوسی نے بادشاہ کی بیوی سے کہا, بادشاہ موجود تھے, کہ ملکہ بے شک اگر یہ پیسہ ہم فوجیوں پر خرچ کریں گے تو فوجی ہمارے سرحدوں کی حفاظت کریں گے, دشمنوں سے ہمارے ملک کو بچائیں گے. لیکن ملکہ رانی, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پر آسمانی مصیبتیں آتی, پریشانیاں آتی, اور اسی آسمانی مصیبتوں کے نتیجے میں باہر کا دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے. اگر ہم یہ 4000 خرچ کریں گے ان مدرسے کے بچوں پر, یہ مدرسے کے بچے راتوں میں اٹھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعائیں کریں گے, ان کے آنسوں کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمانی فوج کو بھیجے گا جو روحانی فرشتوں کی فوج ہوگی, اور وہ ہر قسم کی مصیبتوں سے تمہاری حکومت کی حفاظت کرے گی. جب نظام الملک طوسی کی یہ باتیں بادشاہ کو اور مہارانی کو سمجھ میں آ گئی تو بادشاہ نے اجازت دی کہ مدرسہ قائم کرو. چنانچہ انہوں نے اسلامک گورنمنٹ کے دور دور کے شہروں میں, افغانستان کے ہرات میں, ایران کے اصفہان میں, عراق میں موصل میں, بصرہ میں, کوفہ میں, بغداد میں, ملک شام کے دمشق میں اور الگ الگ علاقوں کے اندر انہوں نے مدرسے قائم کیے. ان مدارس کو مدرسہ نظامیہ کہا جاتا تھا, جو وزیر اعظم نظام الملک طوسی کے نام سے یہ مدرسے قائم ہوئے تھے. اور اس طریقے سے جہاں تک بادشاہ کی حکومت تھی جگہ جگہ پر مدارس کے جال پھیل گئے تھے. وہاں بچے دور دور سے آ کر ٹیکنیشین سیکھتے, مذہبی تعلیم کو سیکھتے, قرآن اور حدیث کی تعلیم کو, اپنے اخلاق کو, اپنے آداب کو بنانے کی تعلیم سیکھتے. جب بادشاہ الپ ارسلان کی حکومت ختم ہو گئی اور نظام الملک طوسی کا بھی انتقال ہو گیا, یہی وہ مدرسہ تھا جس کو نظام الملک طوسی نے بغداد میں قائم کیا. اسی مدرسے سے اسلامی تاریخ کے بڑے عالم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, جنہوں نے ایک زمانے کے اندر فلاسفہ کا مقابلہ کیا اور اسلام پر آنے والی آنچ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا. تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں امام غزالی نہ ہوتے تو آج دنیا کے اندر اسلام اور مسلمان باقی نہ رہتے. اس کے بعد جتنی حکومتیں آئی, حکومتوں نے اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے بادشاہوں میں مدارس قائم کیے. آج سے 1100 سال پہلے جب ہندوستان کے اندر مسلم بادشاہوں کا ورود ہوا, جب یہاں بادشاہ آئے تو انہوں نے یہاں اپنی بادشاہت کے اسٹیبلشمنٹ کے بعد, اپنی حکومتوں کے قیام کے بعد سب سے پہلے یہاں کے باشندوں کے لیے باہر سے آنے والے مسلمان بادشاہوں نے تعلیم کا انتظام کیا. ہندوستان میں بادشاہت کے آنے سے پہلے, مسلمان بادشاہوں کے آنے سے پہلے یہاں حال ایسا تھا کہ پورے ہندوستان میں یا تو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت صرف برہمنس کے لیے تھی یا کائست کے لیے تھی. اگر کوئی آدمی برہمن کے علاوہ, کائست کے علاوہ, ان دونوں ذاتوں کے, دونوں کاسٹوں کے لوگوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی مدرسے, کسی اسکول کے سامنے جا کر ٹھہر کر اگر کوئی دلت سن بھی لیتا تو اس کو پکڑ کر اس کے کان میں لوہے کو آگ میں تپا کر اس کے کان میں ڈالا جاتا تھا. تعلیم حاصل کرنے کا اگر کوئی جذبہ بھی رکھتا تو اس کی گردن کو مار دی جاتی.
جب مسلمان بادشاہ اس ملک میں آئے تو انہوں نے 200 سال تک اس ملک کے اندر یہاں کے لوگوں کو تعلیم سے قریب کرنے پر محنت کی، اور 200 سال کے گزرنے کے بعد اب اس ملک کے اندر تعلیم سب کے لیے عام تھی، اور حال ایسا ہو گیا تھا کہ مسلمان بادشاہتوں کی بہت بڑی بڑی منسٹریز کے اندر بڑے بڑے ہندو راجا بن کر رجواڑے بن کر حکومت کیا کرتے تھے۔ گویا اس ملک کے اندر تعلیمی اعتبار سے اگر کسی نے انقلاب برپا کیا تو مدارس نے انقلاب برپا کیا، اور اس زمانے کے اندر یہاں مدارس کا ایسا مستحکم اور ایسا منظم نظام تھا کہ ان مدارس کے اندر صرف دین کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، بلکہ اس زمانے کے جتنے ٹیکنیشینس ہو سکتے تھے ساری چیزیں ان کو۔ چنانچہ آج کسی لیڈر کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں تغلقی فرمان انہوں نے جاری کر دیا، لیکن ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس ملک پر بادشاہت کرنے والوں میں ایک بادشاہ فیروز شاہ تغلق تھے۔ فیروز شاہ تغلق بادشاہ کے زمانے میں ایجوکیشن منسٹری کا جو بجٹ تھا وہ اس زمانے کے 36 لاکھ روپے کا بجٹ تھا۔ آپ کے آندھرا کے تلنگانہ کے علاقے سے قریب میں کرناٹکا کا علاقہ ہے، بیجاپور کا علاقہ۔ بیجاپور کے اندر اس زمانے میں ایک خاندان کی حکومت ہوتی تھی جسے بہمنی سلطنت کہا جاتا ہے۔ اس خاندان کے ایک علم پرور بادشاہ محمد عادل شاہ بادشاہ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر بڑی بڑی مسجدوں کے قریب میں بڑے بڑے مدرسے قائم کیے، جہاں ہندو مسلم ہر ذات کے ہر مذہب کے لوگوں کو رکھ کر تعلیم دی جاتی تھی۔ اور آپ کے حیدرآباد کے اندر قطب شاہی دور میں یا قطب شاہوں کے بعد جو نظاموں کا دور آیا، ہندوستان کی سب سے کامیاب یونیورسٹی آج سے 100 سال پہلے جامعہ عثمانیہ کے نام سے نواب میر عثمان علی خان نے بنایا، اور آج بھی حیدرآباد چلے جائیے، آصفیہ سینٹرل لائبریری پوری دنیا کی قدیم لائبریریوں میں، پوری دنیا کی پرانی کتابوں کے مرکزوں میں ایک سب سے بڑا نام اگر کسی کا ہے تو افضل گنج حیدرآباد میں املی بن بس سٹینڈ کے قریب وہ آصفیہ سینٹرل لائبریری ہے، جس کا بجٹ اس زمانے میں لاکھوں روپے ہوا کرتا تھا۔ آپ کے حیدرآباد کے چیف منسٹر گزرے ہیں مری چنا ریڈی، کہاں کے پڑے ہوئے تھے؟ ریڈی تھے، لیکن نظام کے بنائے ہوئے عثمانیہ یونیورسٹی تو آج کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو جامعہ عثمانیہ کہا جاتا ہے، وہ جامعہ عثمانیہ کے پڑے ہوئے تھے۔ آپ کے کروٹلے کے جو آخری ایم ایل اے تھے کانگریس کے رتناگر راؤ صاحب، میں خود ان سے ملا ہوں، انہوں نے اپنے بچپن کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے بچپن میں نظاموں نے جگہ جگہ پر ایسے مدرسے قائم کیے تھے جہاں فارسی زبان میں، سنسکرت زبان میں، ہندی زبان میں اور اردو زبان میں 4 زبانوں کے اندر ان کو تعلیم دی جاتی تھی۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے مدارس کے نام پر بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایک کتاب ہے صبح العاشا، اس کتاب کے لکھنے والے قشقلندی نام کے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا کہ ایک زمانہ تھا جب صرف دلی شہر کے اندر 1000 مدرسے ہوتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں برٹش سے ایک انگریز ہندوستان آیا تھا ہیملٹن نام سے، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یو پی کے کسی علاقے کے اندر دلی کے قریب میں ایک مقام تھا جس کا نام ٹھٹ تھا، اس نے لکھا کہ تنہا ٹھٹ کے علاقے کے اندر 400 مدرسے ہیں جہاں پڑھنے والوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا ہر قسم کا ٹیکنیشن سکھایا جاتا ہے۔ تو دنیا کی تاریخ کے اندر انسانوں کو بنانے میں، انسانیت کو عام کرنے میں، مساوات کے، بھائی چارگی کے عام کرنے میں مدارس کا بڑا رول ہے۔ کسی زمانے میں جب یہ مدارس کا خرچ گورنمنٹ برداشت کرتی تھی تو اس مدارس سے پڑھ کر نکلنے والے علماء پر گورنمنٹ کا ہولڈ ہوتا تھا، گورنمنٹ کی مرضی کے وہ لوگ فتوے دیتے تھے، اور گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر وہ لوگ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے تھے۔ آج جتنے بھی مڈل ایسٹ کے اندر گلف کنٹریز ہیں، ان گلف کنٹریز میں آج جتنے مدارس ہیں، ان مدارس کو گورنمنٹ سے فنڈ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کوئی عالم
گورنمنٹ کے خلاف زبان کھولنا گوارا نہیں کرتا. اگر کوئی عالم عزیمت پر عمل کرتے ہوئے گورنمنٹ کی پالیسیوں کے خلاف زبان بھی کھولتا ہے تو ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ٹھونس دیا جاتا ہے. یہ جو سعودی عربیہ جس کے جھنڈے پر کلمہ لکھا ہوا ہے، جس کی عدالتوں میں آج قرآن اور حدیث رکھی ہوئی ہے، آپ حیرت کریں گے 130 جیت بڑے بڑے علماء آج جیلوں میں بند ہیں. ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اینٹی اسلام پالیسی کے خلاف انہوں نے زبان کھولی، جیل میں ڈال دیے گئے. ابھی 2 ہفتے پہلے اخبارات کے اندر آیا، کعبۃ اللہ کے امام تھے شیخ ابراہیم، شیخ محمد بن طالب آل ابراہیم. انہوں نے گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف جمعہ کے بیان میں کعبۃ اللہ میں ایک بیان دے دیا. 5 سال سے جیل میں ہیں اور 10 سال کی مزید جیل کی سزا سنائی گئی. تو ہمارے اکابر نے آج سے 150 سال پہلے دیکھا کہ جب جب گورنمنٹ کا ہولڈ مدارس پر ہوگا تو وہاں سے ایسے علماء نکلیں گے جو گورنمنٹ کے خلاف نہیں بول سکتے. اس سے دین کو خطرہ لاحق ہوگا. تو ہمارے اکابر نے اصول بنائے، 9 قسم کے اصول بنائے مدارس کے چلانے والوں پر، اصول ہشتگانہ کے نام سے. اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کسی گورنمنٹ کی امداد کو فالو نہیں کیا جائے گا، کسی گورنمنٹ کسی حکومت سے تعاون کو نہیں لیا جائے گا، اور مدرسے چلیں گے غریب مسلمانوں کے چندوں پر. چنانچہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. دارالعلوم دیوبند کی شاخیں اس ملک میں اس زمانے میں سینکڑوں کی تعداد میں قائم ہو گئی. دارالعلوم دیوبند کے اس زمانے میں سرپرست حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حیدرآباد کے نظام بادشاہ نے، میر عثمان علی خان نے دارالعلوم کے لیے 50,000 روپے کا چندہ بھیجا. دارالعلوم کی ایگزیکٹو باڈی نے، ورکنگ کمیٹی کے ممبرز نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کو بھیجا کہ حیدرآباد کے بادشاہ نے 50,000 کا چندہ بھیجا ہے. تو حضرت تھانوی نے کہا کہ پیسے واپس کر دو، بادشاہ کے چندے کے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ پیسے واپس کر دیے گئے. نظام نے یہاں سے حضرت تھانوی کو لیٹر لکھا کہ مولانا اتنا بڑا چندہ دینے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. تو حضرت تھانوی نے پلٹا کر جواب لکھا کہ بادشاہ سلامت، یہ مدارس بادشاہوں کے چندوں سے نہیں، غریب مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی ہوئی 1 روپے کی جمع پونجی سے یہ مدارس چلیں گے. اور آپ نے جو 50,000 بھیجے ہیں وہ 50,000 کا زیادہ حق آپ کے حیدرآباد کی، آپ کی جنتا، آپ کی رعایا ہے. آپ ان سے وصول کیے ہوئے پیسے ہمارے ادارے کو نہیں لگا سکتے. اور ایک بات یاد رکھنا، آپ نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا چندہ دینے والا کوئی نہیں ملے گا. آپ بھی یاد رکھیں کہ اتنا بڑا چندہ ٹھکرانے والا بھی ہمارے علاوہ کوئی آپ کو نہیں ملے گا. تو ہمارے اکابر نے مدارس قائم کیے، اور انہی مدارس نے امت کو کیا کچھ نہیں دیا. جب یو پی کے اندر این ڈی تیواری چیف منسٹر ہوا کرتے تھے کانگریس پارٹی کے، تو انہوں نے یو پی کے مدارس کا سروے کروایا تھا، اور کروا کر انہوں نے دیکھا کہ مدارس میں بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے. بچوں کو ہم گورنمنٹ کے اسکولوں میں 5th کلاس تک اس کو ہم ایڈمیشن دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کانگریس کی گورنمنٹ آئی، آج سے 14 سال پہلے ایک کمیٹی بنی سچر کمیٹی کے نام سے. اس کمیٹی نے پورے ہندوستان کے مدارس کا سروے کیا، جائزہ لیا. تو اس کے نتیجے میں اس نے ایک رپورٹ بنائی کہ پورے ہندوستان کے غریب مسلمانوں کی فیملی سے تعلق رکھنے والے، سلم ایریاز سے تعلق رکھنے والے 4% بچے مدارس میں پڑھتے ہیں. یہ مدارس جو مسلمانوں کے زکوٰۃ، صدقات، عطیات، خیرات، چندوں کے پیسے سے چلنے والے ہیں، ان مدارس کا اس ملک کے اندر بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہی وہ مدارس ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف میں جہاد کیا اور اس ملک کے لوگوں کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلائی. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو یاد رکھ لیں کہ آئندہ 200 سال تک کبھی اس ملک کے اندر سے انگریزوں کے اثرات ختم نہیں ہوتے. مدارس نے اس ملک کو کیا کیا نہیں دیا. مدارس نے اس ملک کو بھائی چارگی کی تعلیمات دی، مساوات کی تعلیمات دی، انسانیت کی تعلیمات دی،
انسانیت کی تعلیمات کو عام کرنے والے پڑھ کر ان مدارس سے نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مدارس سے نکلنے والے ہمارے مدارس پر یہ فرقہ پرست حکومتیں ہمیشہ الزام لگاتی ہے کہ مدارس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ آج حکومت تمہارے پاس ہے، پاور تمہارے پاس ہے، فوج تمہارے پاس، پولیس تمہارے پاس، انٹیلیجنس تمہارے پاس۔ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، تم بتا دو کہ اگر کسی ایک مدرسے کے اندر بھی دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہوگی تو ہم یہ مدارس پر تالا لگانے کے لیے تیار ہیں، مگر تم نہیں بتا سکتے، تم اپنی حکومت میں نہیں بتا سکتے، تمہیں نہیں معلوم کہ مدارس کی کیا قربانیاں ہیں، مدارس نے اس ملک کو کیا دیا، اس ملک کے لوگوں کو مدارس نے کیا دیا۔ ابھی یو پی میں، اتراکھنڈ میں، آسام میں مدارس پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مدارس کے حساب کتاب کے نام پر مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ مدارس چلانے والے ہر انسان پر الزام لگتا ہے کہ یہ چندہ کھا جاتے ہیں، لیکن کوئی انسان، کسی نے آج تک اس الزام کو پروف نہیں کر سکا، اور لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ مدارس سے کیا ملا۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، یہ مولانا ابوالکلام آزاد، یہ سارے کے سارے مولانا کہاں کے پڑھے ہوئے تھے؟ جنہوں نے آزادی کی جنگ کو لیڈ کیا یہ مدارس کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی مدرسے کے تھے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی مدرسے کے تھے۔ اور یہ حکومتوں سے میں سوال کرتا ہوں، اگر تم کو مدارس سے اتنی آپتی ہے اور مدارس سے تمہیں اتنا الرجی ہے تو مدرسے کے ایک پروڈکٹ تھے مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، گزشتہ گورنمنٹ نے مولانا انظر شاہ کشمیری کو ایوارڈ سے نوازا تھا، تعلیمی ادبی ایوارڈ سے۔ اور حضرت مولانا مفتی اشرف علی باقوی رحمۃ اللہ علیہ بنگلور کے بڑے عالم دین تھے کرناٹک کے، ان کو گورنمنٹ آف انڈیا نے تعلیمی ایوارڈ دیا تھا۔ اور آج بھی آسام کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے مولانا بدر الدین اجمل صاحب، وہ آسام کے اندر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے پورے ایشیا کا رورل کا سب سے ٹاپ ہاسپٹل چلاتے ہیں، وہ ہمس کے نام سے ہے، عالم دین، مگر وہاں پر وہ لا کالج چلاتے ہیں اور MBBS کے اسکولز چلاتے ہیں، اور کئی اسکولز پرائمری، ڈگری، ہر قسم کے PG کے کالجز وہاں پر چلاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں اجمل فاٹی کے نام سے وہ نیٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں، ایک عالم دین مدرسے کا پروڈکٹ ہے، اور ان کے کالج کے پڑھے ہوئے بچے 250 بچے نیٹ کے اندر کوالیفائی ہوئے۔ مہاراشٹر کے علاقے کے اندر مولانا غلام محمد وستانوی صاحب ہے، مدرسہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں، مدرسے کے پروڈکٹ ہے۔ ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ نے وہاں پر ان کو مہاراشٹر کی کئی مرتبہ تعلیمی ایوارڈ دیے۔ وہ MBBS کالج چلاتے ہیں، انجینئرنگ کالج چلاتے ہیں، لا کالج چلاتے ہیں، PG کالجز چلاتے ہیں، حفظ کے، عالم کے، مفتی کے مدرسے چلاتے ہیں۔ یہ علماء گورنمنٹ سے فنڈ نہیں لیتے، ہماری گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کا فنڈ اور ملک کے ٹیکس پیئر کا پیسہ جہاں جاتا ہے، ہماری گورنمنٹ ان تعلیمی اداروں کا جائزہ لے۔ آج ہمارے سرکاری اسکولوں کی حالت کیا ہے، گورنمنٹ کے کالجوں کی حالت کیا ہے، گورنمنٹ کے یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے؟ ارے دوسروں کی بات چھوڑیے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے ملک کی سب سے مشہور یونیورسٹی ہے ابوالکلام آزاد یونیورسٹی۔ مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی میں میں نے MA عربی میں جو 2 سال کا ہوتا ہے، 1 سال میں 2 ایگزام دینے ہوتے ہیں، 2 سال میں کورس مکمل ہو جانا چاہیے۔ آج 5 سال گزر گئے میرے ایڈمیشن ہو کر، ان 5 سالوں کے باوجود ابھی 1 سال کے میرے ایگزامس ہوئے، اور 1 سال کے ایگزامس کے لیے پتہ نہیں اور کتنے سال لگیں گے۔ تمہاری یونیورسٹیوں کی تعلیم کی یہ حالت ہے، تمہارے اسکولوں کی، کالجوں کی یہ حالت ہے، اور تمہارے پیٹ میں مروڑ لگا ہوا ہے کہ ہم مدارس کا سروے کریں گے، مدارس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں گے۔ یاد رکھو، یہ مدارس غریب مسلمانوں کے روپیہ 2 روپے کو جمع کر کر ان کے پیسوں سے چلائے جانے والے مدارس ہے۔ انشاءاللہ تمہاری ناپاک نیتیں ہمارے مدارس کا کچھ نہیں بگاڑے گی،
ان مدارس نے ملک کے لیے، دیش کے لیے اور قوم کے لیے بہت کچھ کیا ہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہمارے مسلمانوں کو مدارس کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں، مدارس کی خدمات کے بارے میں ہمیں جانکاری رہنی چاہیے۔ اسی لیے میں نے مدارس کے بارے میں یہ موضوع بنا کر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مدارس کی ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو دامے درمے قدمے سکنے ہر قسم کی قربانیاں دے کر مدارس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔